ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ سامعین کرام، سب تو پہلا تو میں عربی زبان دے ایک شاعر دا شعر تھوڑی خدمت پیش کرنا۔ وَتَضَوَّعُ أَرْوَاحُ نَجْدٍ مِّن ثِيَابِهِمْ عِنْدَ الْقُدُومِ لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِالدَّارِ، کہ یار دے شہر سے ایک آدمی تازہ تازہ آیا تو شاعر کہندا بھی دے کپڑے جو یار نجد دی خوشبو آندی ہے، کیونکہ بالکل ہونے میرے محبوب دے شہر جو آیا۔ اپنی مجلس اس وقت برادرم خادم حسین حج تو واپس آئے تو میں شعر اس مناسبت نہ تواڈے سامنے پڑھیا کہ اتھوں ہو کے آئے، میں تسی نہیں جا سکے مگر خوشبو مکہ اور محتمہ دی مدینہ منورہ دی محسوس ہوندی ہے۔ تضوّع أرواح نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار، وقت ہونے یہ تازہ آ ہی رہے، اس پاروں بڑی مبارک یاد ہے۔ اسی یہ جے بندے نو مل کے یا ویکھ کے اپنے تصور جی سوچیے کہ کنا خوش قسمت آدمی جڑا مکہ معظمہ پھریا، مدینہ منورہ دی گڑیاں گیا، رسول اللہ دے سامنے حاضر ہویا، اللہ تعالیٰ دے کرنا چمٹیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام سعید بن منصور اپنی سنن چ لکھ دے، میں جدوں کوئی حج تو واپس آਉਂਦਾ تو ملتا تو وہ لیے دعا کر دے، میں بھی کردا، انہاں لیے بھی جڑے ہور بھی آਉਣ والے تے یہ دعا سب نو یاد کرنی چاہیے بھی آدمی جدوں ایسے آدمی نو ملے تے یہی کہے قابل اللہ نسکک، کہ جڑی عبادت تو کیتی اللہ تعالیٰ دے فرمان مننے، طواف کیتا، سعی کیتی، رمی کیتی، عرفات گیا، مسجد نبوی حاضری، اللہ تعالیٰ تیرے سارے نسک اور عبادتاں قبول فرمائے۔ وَأَعْظَمَ أَجْرَكَ، اور یہ تے اللہ تعالیٰ تینوں بہت زیادہ انعام اور اجر دے۔ وَأَخْلَفَ نَفْقَتَكَ، اور جڑا خرچ تو اس رستے کیتا اللہ تعالیٰ دے بدلے تینوں اس طرح ہی اور زیادہ دے تاکہ تو بار بار جاندا رہے۔ بڑی پیاری دعا، قابل اللہ نسکک وَأَعْظَمَ أَجْرَكَ وَأَخْلَفَ نَفْقَتَكَ۔ تو اس مناسبت نہ ہی میں علامہ محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہا سی، پڑھ ہور غرض لی لیا سی، مگر وہ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک دعا طواف دے دوران دی یاد تے میرے ذہن پھر اج دا مضمون یہی بیٹھ گیا بھی اس گل نو ہی بیان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پاروں قرآن مجید اور رسول کریم علیہ السلام دی بہت ساری حدیث حال ہوندیاں جڑیاں عام بندے نو پریشان کر دیا، دو متضاد باتاں دے سامنے آندیاں جس تو پریشان ہو جاتا بے دین کی گلاں دا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی دعا تسی سنو گے تو پھر مضمون اگلا بھی سنو گے تو بہت سارے عقدے حل ہون گے۔ اج دے خطبے جسر مضمون بہت سارے ہیں، میں کوشش کرنی وہ سارے نو سمیٹیا جائے، وقت ہے تھوڑا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر دی 16ویں جلد 171 182 صفحے تے لکھ دے کہ ابھی عثمان نازی آندا ان عمر بن خطاب قال وهو يطوف بالبيت ويبكي، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے خانے کعبہ دا طواف کر رہے سی تے نالے روندے سی اور یہ دعا پڑھ رہے سی، اللہم ان کنت کتبت لی شکوۃ و ذما فمحو، اے اللہ اگر تو میرے نصیب چ اپنی تقدیر چ لکھ چکا بدبختی اور گناہ تے انہوں مٹا دے۔ فإنک تمحو ما تشاء وتثبت، کیونکہ تیرا وہ قلم جہاں تو تقدیر لکھی سی وہ ٹوٹ نہیں گیا، ہن بھی تیرے ہاتھ سے تو جیڑی شاید چاہنا مٹا دینا تے جیڑی شاید چاہنا انہوں ثابت رکھنا۔ وعندکم ام الکتاب، تے دفتر و اصلی جڑا اجے بھی تیرے سامنے پیا۔ فاجعلوا سعادۃ و مغفرہ، اس تو جے میرے لیے بدبختی اور گناہ لکھے ہے تے انہوں نے مٹا کے وہ دی بجائے نیک بختی، خوش نصیبی اور بخشش اتنے لکھ دیں۔ اسی طرح ہی اگے پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دے بارے ذکر کیتا کہ وہ بھی یہ دعا کرتے سی، اللہم ان کنت کتبتنی فی اہل الشقاوہ، کہ اے اللہ اگر تو مینوں بد نصیباں لکھ دیتا فمحونی، تے مٹا دے انہوں، واثبتنی فی اہل السعادہ، تے مینوں نیک بختاں چ درج کر۔ قرآن مجید کی جڑی آیت میں پڑھی سورہ رات دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماؤں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا مٹا دینا اور جہاں چاہتا انہوں وہ جگہ تے لکھ دینا یا انہوں قائم رہن دینا۔ وعنده ام الکتاب، اور اصل دفتر وہ